अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं इस हवाले से जो हैं वो एजाज़ सैयद साहब ने एक ख़बर फोड़ी है। वो ख़बर जो है वो हम आपको अपने इस व्लॉग के अंदर तकरीबन 2 दिन पहले 3 दिन पहले बता चुके हैं कि पीटीआई के मुंतखब अरकान जो हैं कराची से, उनको क्लिफ्टन में एक घर में महबूस रखा गया है। एजाज़ सैयद साहब ने बताया कि जी 18 अरकान थे और हमारे पास 16 की इतला थी और उनमें से बाज़ ने अपनी वीडियोस बना के भी अपने अहबाब को भेजी, जो कि सोशल मीडिया पे शेयर भी हुई, जिसके नतीजे में उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया अंदर। लेकिन उनको वोट डालने से रोका गया है। तकरीबन 30 अरकान जो हैं उन्होंने, पीटीआई के अरकान ने वोट नहीं डाला। जब ये बात एजाज़ सैयद साहब ने ट्वीट की तो फिर सारे जियाले उनके ऊपर तमाम जमहूरियत, अखलाकियात, बर्दाश्त, जिसके वो बहुत बड़े पैगंबर हैं, वो साइड पे करके एजाज़ सैयद पे चढ़ गए। चले हमें तो गाली दे देना मौलवी, जमातिया, इंतहा पसंद। वो एजाज़ सैयद तो भाई आपका को पसंदीदा तरीन पार्टी कहता है। तो खैर उनके ऊपर चढ़ गए। लेकिन ज़ाहिर है कि जर्नलिस्ट की एक राय है और वो हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर राय जो है उसको तश्कील करता है। मेरे पास किसी और सोर्स से इतला थी, उन्होंने अपने प्रोग्राम टॉक शॉक के अंदर इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने अपनी सूबाई हुकूमत होने का फ़ायदा उठाया है और बिल्कुल नंगे तरीके से खेला है, लेकिन एक बुनियादी उसके अंदर खामी रह गई है। मैं उस खामी की निशानदेही करना चाह रहा हूँ। जो ऐवान होता है, जो हाउस होता है, अगर उसके अंदर जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो अक्सरियती अरकान की नुमाइंदगी करता है, डाले गए वोट की नुमाइंदगी नहीं करता। अगर डाले गए वोट जो हैं वो फैसला कुन होते मौजूद लोगों में से, तो मौजूदा कौमी असम्बली आइन के अंदर तरमीम कर लिया करती। जब है ये तरीक़ाकार तय है कि आइन के अंदर तरमीम के लिए हाउस की 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो कि इस वक्त पीटीआई के बाहर जाने के बायस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आइन में तरमीम नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह जब ये शिक मौजूद है कि 51% अरकान चाहिए, अरकान चाहिए हाउस का नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए, तो उनकी नुमाइंदगी तो वो तो वोट नहीं मिले, तो फिर इसका क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। ये गलत इसलिए भी नहीं है कि 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी जो है वो सूबाई असम्बली के ज़रिए एक तरमीम करती है जिसके अंदर उस कानून के अंदर बल्दियाती नुमाइंदगी के उस कानून की उस शिक के अंदर तरमीम कर दी जाती है, जिसके अंदर लिखा है कि वो जो होगा वो पूरे हाउस की 51% का नुमाइंदा होगा, जो मेयर होगा। उसके अंदर तरमीम करके कहते हैं कि जो दस्तयाब अरकान होंगे उनकी मेजॉरिटी का नुमाइंदा होगा। तो इसलिए 51% जो हैं वो हाफ़िज़ साहब को तो खैर मिले ही नहीं, लेकिन इनको भी नहीं मिले, अपना मुर्तज़ा वहाब साहब को भी नहीं मिले। तो दोनों में से कोई भी 51% पे नहीं पहुंचा। रन ऑफ इलेक्शन होने थे, लेकिन जब ये तरमीम आ गई तो उसके बाद फिर वो मुंतखब करार दे दिए गए। तो वो जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक तो वो दुरुस्त मुंतखब हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस बात को कहाँ मानेंगे, जो है जो हमारी इस राय को। और जाले जो हैं जब वो लीथल होते हैं ना, जब वो गालियाँ बकने पे आते हैं ना, तो जालों को 50 साल तजर्बा है गालियाँ बकने का। ये अपने वक्त की पीटीआई है। जी जी जी, शुरफा की पगड़ियाँ उछालने का और गालियाँ बकने का जालों को 50 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। ये अपने वक्त पीटीआई के तौर पे जन्म दिए गए थे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुपों की तरफ से। तो बहरहाल भी 50 साल वाला 50 साल जिसको गाली देने का नस्ली तजर्बा हो, उससे आप क्या आर्गूमेंट कर सकते हैं और क्या गुफ्तगू कर सकते हैं? तो वो दे रहे हैं तो दे, ठीक है। बल्कि पिछली दफ़ा जब गालियां मिली थी तो मुर्तज़ा वहाब भाई ने ही उसको लीड किया था, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। राय की बुनियाद के ऊपर सहाफ़ी का गाली खाना जो है वो उसका फ़र्ज़ हाय मनसबी के अंदर शामिल है। लेकिन ये है मतलब कि अब आप कहेंगे कि पीटीआई के अरकान जो हैं उन्होंने वोट नहीं डाला, तो पीटीआई के जो मेरा ख्याल है 62 में से 32 अरकान ने अलग ग्रुप बना लिया हमारी इतला के मुताबिक, और जनाब
سعید چودھری صاحب جو آئین کے مینار پاکستان ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 62 میں سے 32 ارکان نے گروپ بنایا ہے الگ، جنہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ تو جب ہاؤس کے اندر موجود تعداد میں سے میجورٹی جس طرف چلی جائے تو پھر پارلیمانی گروپ وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ 30 جنہوں نے ووٹ دیا ہے حافظ صاحب کو، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، یہ 30 جو ہے یہ مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اور ان کی ممبرشپ ختم کرنے کے لیے میجورٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ول کے خلاف ووٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس پورے منظرنامے کے اندر ایک شخص ہے جس کی پارٹی کراچی میں چوری ہو گئی ہے، آدھی پارٹی پیپلز پارٹی کی طرف چلی گئی ہے، 32 اس کے پیپلز پارٹی کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، 30 جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یار وہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر۔ اب 73 کے آئین کے تناظر میں اگر آپ رضا ربانی کی تقریر کے ساتھ رکھ کے اس کو دیکھیں، جنہوں نے عمران خان کی فوجی عدالتوں کے اندر کیس جانے کی مخالفت کی ہے، تو پھر آپ کو پوری گیم سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ تو میرا حاجی بگویم میں تیرا ملا بگو۔ آپ جو ہیں وہ مجھے یہاں پہ سپورٹ کر دیں، خاموش سپورٹ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کر دیں، اپنی پارٹی کے ارکان کو کچھ نہ کہیں، وہ جدھر بھی جاتے ہیں ان کو جانے دیں، اور پیپلز پارٹی ان کو سنبھال لے گی۔ اسے اس طرح کے کام کرنے کا بڑا وسیع العظیم تجربہ ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر عمران خان کا کیس جو ہے وہ ہم فوجی عدالتوں میں نہیں جانے دیں گے، اور عین جمہوری ہمارا رویہ ہوگا، اور عین ہم جمہوریت کے چیمپئن ہوں گے، بابا آدم ہوں گے۔ رضا ربانی صاحب آپ جیسا بھی میرا مطلب ہے کہ نابغہ روزگار شخصیت اس دنیا کے اندر نہیں گزرنی۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ فوجی عدالتوں کے قانون کے اوپر دستخط بھی کرتے ہیں اور ٹسوے بھی بہاتے ہیں۔ ساری قوم نے آپ کے یہ ٹسوے دیکھ رکھے ہیں، لیکن بڑے میننگ فل ٹسوے بہاتے ہیں آپ۔ تو اینی ہاؤ یہ ایک دوسرا پہلو اس کا یہ بھی نکل آتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی، جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ان کے منہ میں سے اس حوالے سے چوں بھی نہیں نکلی۔ انہوں نے یہ تو ٹویٹ کر دیا ہے جمعے کے صبح اٹھ کے کہ جناب وہاں پہ ایوان کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اسد کیسر کے گھر سے جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں، اور تقریباً 7-8 کی تعداد ہے ان کی، اور انہوں نے جعلی ان کے اوپر نمبر پلیٹیں بھی لگا رکھی ہوئی تھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ KPK کی، لیکن نہ ان کا کسٹم ادا کیا گیا ہوا ہے، نہ دوسرے ٹیکسز ادا کیے گئے ہوئے ہیں۔ سمگل شدہ گاڑیاں ہیں، یا چوری شدہ نہیں ہیں، سمگل شدہ گاڑیاں ہیں۔ اگر چوری شدہ بھی ہوں گی تو ان کے اوپر جعلی نمبر پلیٹیں لگائی گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ کوئی 8 گاڑیاں ان کے ہاں سے قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ V8 بھی ان کے اندر شامل ہے بھائی، وہ بھی لیٹسٹ ماڈل کی۔ تو میرا مطلب ہے کہ اسد کیسر صاحب کے اوپر تو عمران احمد خان نیازی صاحب کو ٹویٹ کرنے کا موقع مل گیا، لیکن ادھی پارٹی ان کی غائب ہو گئی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری پارٹی ہی لگی گئی ہے۔ اس کے اوپر وہ منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹے، اور ایک لفظ نہ پھوٹنا ان کا اس حوالے سے بڑا معنی خیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کا جو ان کے اوپر جان نثار کرنے والا ناصر بٹ ہے، ہم پچھلے ولاگ میں عرض کر چکے ہیں، وہ لندن ہائی کورٹ کے اندر پہلی دفعہ ایک کیس جیتا ہے میرٹ کے اوپر باقاعدہ بحث ہونے کے بعد، اور لندن ہائی کورٹ نے، میں یہ گزشتہ ولاگ کے اندر یہ بات نہیں کہہ سکا، لندن ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی ہے سما کے اوپر بھی کہ وہ نواز شریف اور ناصر بٹ کے حوالے سے آئندہ کوئی خبر نشر نہیں کریں گے لندن میں جو ایئر ہوگی، اور اس موضوع پہ تو بالکل بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آئندہ جب بھی کریں گے تو ایک درخواست دیں گے بٹ صاحب، اور ان کو 35,000 40,000 50,000 پاؤنڈ جو ہے وہ مل جایا کریں گے۔ اب کیس پروسیڈ نہیں ہوا کرے گا، ثابت نہیں کرنا پڑے گا، انہوں نے جا کے صرف یہ درخواست دینی کہ دیکھیں جناب کل اس پروگرام میں اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک جو ہے انہوں نے میرے خلاف پھر بات کی ہے، بس عدالت نے کہنا $35,000۔ ویسے ہی یار بٹ صاحب بڑیاں دیہڑیاں لا رہے ہو تسی۔ تو بٹ صاحب بہت خوش ہیں جی، اور ان سے زیادہ نواز شریف خوش ہیں، لیکن پتہ نہیں مریم نواز شریف کو اس کی خوشی ہے کہ نہیں، کیونکہ جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں
ان کا اس حوالے سے کامیابی کا یا کریڈٹ لینے کا کوئی بھی ٹویٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے, نہ چاچو نے اس کو ویلکم کیا ہے, نہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا ہے. شاید ان کو میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی خوشی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میاں نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کر رہی ہیں. بہرحال جی اب کے لیے اتنا ہی. ہم اس طرح کے چھوٹے موٹے چٹکلے ہیں اور کلیریفیکیشن ضروری تھی کہ یہ کیس ہے, یہ چونکہ میرٹ پہ کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن آیا ہے تو یہ کافی زیادہ سپورٹ کرے گا نواز شریف صاحب کو مقامی عدالتوں کے اندر. اگرچہ مقامی عدالتوں نے چادر لائی ہوئی ہے, انہیں کوئی پار نہیں ہے, انہیں کوئی اس بات کا خیال نہیں ہے کہ کوئی ان کو کیا کہتا ہے. وہ عمران خان کی محبت کے اندر باولے ہوئے ہیں, اپنی اولادیں تک تو قربان کر رہے ہیں. میر بھٹی صاحب کا دماد غائب ہے اور وہ جناب اس کو قربان کر کے فیصلے وہ وہی جاری کر رہے ہیں جو کہ ٹرکوں کے باعث جاری ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.